آج کل جس کے ہاں بچی پیدا ہو جائے وہ پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ سیاہی چھا جاتی ہے، ایسے پریشان ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی بڑی آفت آ گئی ہے، کوئی بڑی مصیبت اس پہ نازل ہو گئی ہے۔ اور یہ چیز زمانہ جاہلیت میں تھی کہ جب ان کے ہاں کوئی بچی پیدا ہوتی تو وہ اسی طرح پریشان ہو جاتے تھے اور وہ اپنی بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ حالات تھے، اور آج مسلمانوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے۔ اگر بچی پیدا ہو جائے اپنی بیوی کو طلاق تک دے دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں والا رویہ نہیں ہے، یہ زمانہ جاہلیت والا رویہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بیٹیوں کی اہمیت بتلائی ہے، بیٹیوں کو عزت دی ہے۔ آپ نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی پرورش کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کی شادی کرا دے تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اس کو جنت میں جگہ دیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا جس کی 2 ہیں اس کے لیے بھی یہی اعلان ہے، تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ بیٹیوں کی تربیت اور پرورش پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے وعدے فرما رہے ہیں۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ بیٹی یہ مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت کا پیغام ہے۔ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ جس کو چاہے بیٹے سے نواز دے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرما دے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہو تو اس کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ اللہ جس کو چاہے بیٹی عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹی عطا فرما دے۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے بیٹی کا ذکر پہلے فرمایا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں بیٹی کا ہونا یہ باعث رحمت ہے۔ یہ اللہ جل شانہ جس کو پر رحمت نازل فرماتے ہیں اس کو بیٹی عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک واقعہ ہے، بڑا عجیب واقعہ۔ ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ اللہ والے نے پوچھا بھی کیا بات ہے، آج کیوں اتنا پریشان ہو، رو رہے ہو، گڑ گڑا رہے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری 6 بیٹیاں ہیں اور ابھی بھی حاملہ ہے، اور میں نے کہہ دیا اگر تیرے ہاں بچی ہو گئی میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ میں نے یہ کہہ دیا اس کو، اور اس کے بعد میں رات کو سو گیا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت کا منظر ہے، اور میرے متعلق فیصلہ ہو گیا بدعمالیوں کی وجہ سے کہ اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ مجھے لے کے جاتے ہیں فرشتے، جب پہلے دروازے پہ پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، میری بڑی بیٹی وہاں موجود ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے اس کو جہنم میں نہ لے کے جاؤ، اس نے میری پرورش کی ہے۔ تو فرشتے اس کو دوسرے دروازے کی طرف لے جاتے ہیں، وہاں پھر دوسری بیٹی کھڑی ہوتی ہے، تیسرے اور چوتھے، 5ویں، 6ٹھے دروازے پہ جاتے ہیں، ہر دروازے پہ بیٹی موجود ہے۔ لیکن جو جہنم کا 7واں دروازہ ہے وہ کہتا ہے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس پہ پہنچتا ہوں تو وہاں کوئی بیٹی نہیں ہوتی۔ تو اسی وقت میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں توبہ استغفار کرتا ہوں، روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، اور اسی وجہ سے اللہ کے سامنے رو رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں کہ اللہ مجھے بیٹی عطا فرما دے تاکہ 7ویں دروازے پہ بھی میرا داخلہ بند ہو جائے اور میں جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بنوں۔